اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین ہونے والا مذاکراتی عمل۔ یہ مذاکراتی عمل انگڑائیاں لے رہا ہے، کبھی بلندی پر نظر آتا ہے، کبھی پستی میں نظر آتا ہے، کبھی کامیاب نظر آتا ہے، کبھی ناکام نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے عراقچی صاحب پاکستان کے دورے پر آئے، پاکستان سے عمان گئے، عمان سے پھر پاکستان آئے، پاکستان سے پھر روس گئے، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور وائٹ ہاؤس میں بھی ترجمان کی طرف سے صدر ٹرمپ کا پیغام دنیا کو سنایا گیا ہے۔ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ہو رہا تھا، لیکن آج پاکستان بالکل خاموشی سے ان معاملات پر نظر رکھے ہوئے پاکستان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ فریقین مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں، بیٹھ بھی گئے تھے، دوسرا دور نہ ہو سکا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے پھر دہرایا گیا ہے کیا مذاکرات ہمارے درمیان کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہیں جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ مذاکرات ٹیبل پر نہیں موبائل کے تھرو ہوں گے۔ یہ میرے نمبر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی بھی وقت ایران والے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عراقچی صاحب کی شٹل ڈپلومیسی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ روس میں ان کا دورہ، روس کے صدر سے ملاقات، روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ایران بالمقابلہ آ گیا ہے متحدہ عرب امارات کے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ گیا، اور یہ انڈیا میں ہونے والی کانفرنس کے دوران سارا کچھ ادھر، اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ میں کس طرح سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ ایران نے اپنا عزم کھولنے اور مستقل جنگ بندی کے لیے اپنی تجاویز امریکہ کے حوالے کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی تجاویز پاکستانی ذرائع سے امریکہ کو مل چکی ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کی تجاویز پر مشاورت کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے تجاویز پر اوول آفس میں اپنی سلامتی ٹیم کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی تجاویز میں آبنائے حرمت دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دورہ ماسکو کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر روسی صدر نے کہا کہ وہ امن کے لیے سب کچھ کریں گے۔ پوٹن نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ پوٹن اور عراقچی دونوں نے دو طرفہ تصویراتی تعلقات کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق پوٹن نے وعدہ کیا کہ روس وہ سب کچھ کرے گا جو آپ کے مفادات میں ہوگا تاکہ امن قائم ہو سکے۔ عراقچی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ نے دنیا کو ایران کی اصل طاقت اور اس کے حکمرانی کے نظام کا استحکام دکھا دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے روسی صدر پوٹن کو بتایا کہ امریکہ تخریبی عادات، غیر معقول مطالبات اور موقف میں بار بار تبدیلی سفارتی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے مذاکرات میں ناکامی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست کر رہے ہیں اور ہم ان کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ ماسکو پر اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ صدر پوٹن اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہونے والی ملاقات مفید رہی۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب خلیج میں سلامتی کو یقینی بنانے سے پہلے ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے ایک اور حملے کے خلاف ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کو بتایا کہ خلیج فارس اور وسیع تر خطے میں پائیدار استحکام اور سلامتی صرف اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی جب ایران کے خلاف جارحیت کا پائیدار اور مستقل خاتمہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ حملہ نہ ہونے کی قابل بھروسہ ضمانتیں دی جائیں اور ایران کے جائز خود مختار حقوق اور مفادات کا مکمل احترام کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن کسی بھی معاہدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکے۔ ایران کی قومی سلامتی کے کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کے تحت آبنائے حرمز کی نگرانی اور اختیار ایرانی فوج کے پاس ہوگا۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ابراہیم عزیزی نے بتایا کہ ایران کی مسلح افواج پہلے ہی آبنائے حرمز پر کنٹرول رکھتی ہے اور وہ دشمن جہازوں کی آمد و رفت روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ قانون میں یہ بھی درج ہے کہ آبنائے حرمز سے حاصل ہونے والی آمدن ایرانی کرنسی ریال میں وصول کی جائے گی۔ برطانیہ کے وزیر مملکت برائے یورپ اور شمالی امریکہ اسٹیفن ڈایوٹی نے کہا ہے کہ اگرچہ ان کا ملک ایرانی بندرگاہوں کی امریکہ ناکہ بندی کے حق میں نہیں ہے، تاہم وہ آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ روسی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق کرغزستان کے دورے پر
موجود روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف نے ایران کے نائب وزیر دفاع رضا طلائی نیک سے ملاقات کی ہے۔ بیلوسوف نے روس کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ ایران کی جنگ کو صرف اور صرف سفارتی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ماسکو اور تہران ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دریاسنا ایرانی ذرائع نے پیر کو یہ بتایا کہ تہران نے تازہ ترین تجویز پیش کر دی ہے جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کو اس وقت تک ملتوی رکھا جائے گا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور خلیج سے جہاز رانی کے تنازعات حل نہیں ہو جاتے۔ جوہری عزائم اور ابنائے ہرمز تک رسائی جیسے اہم مسائل پر فریقین کے درمیان دوری برقرار رہنے کی وجہ سے پیر کو مارکیٹ کھلتے ہی تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا۔ برنٹ خام تیل کی تقریباً 3.5% اضافے کے ساتھ $108.8 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان رہا۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں، ہمارے پاس محفوظ لائنیں موجود ہیں۔ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے ورنہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نئی دہلی میں برکس اجلاس ہوا جو 1-2 روز قبل ہوا تھا۔ اس اجلاس کے اندر کی خبر یہ باہر آئی ہے کہ امارات اور ایران میں اختلافات بھارت پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ دہلی میں ہونے والا یہ سربراہی اجلاس نہیں تھا اور نہ ہی وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، بلکہ یہ نائب وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا۔ متحدہ عرب امارات اور ایران میں اختلافات بھارت پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ بھارت کی مشترکہ اعلامیہ میں یہ سربراہی اجلاس نہیں تھا اور نہ ہی یہ فل وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، بلکہ یہ نائب وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں ایران موجود تھا، اسی اجلاس میں متحدہ عرب امارات بھی موجود تھا، لیکن اس میں اسرائیل نہیں تھا، لیکن اسرائیل کی انڈیا کی طرف سے نمائندگی نظر آئی۔ بھارت کی مشترکہ اعلامیہ میں اسرائیل فلسطین سے متعلق زبان کو نرم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اجلاس میں بعض ممالک کا اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان پر حملوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیا گیا۔ بھارت نے زبان نرم کرنے اور بعض نکات میں تبدیلی کی تجویز دی۔ برکس اتحاد میں واضح دراڑ نظر آئی۔ مشترکہ اعلامیہ کی بجائے چیئرمین کے بیان پر اتفاق کرنا پڑا۔ ایران اور عرب امارات کے درمیان اپنے اپنے علاقوں پر حملوں کی مذمت کے مطالبے پر کھینچا تانی رہی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 23 اور 24 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں متحدہ عرب امارات اور ایران کے نمائندوں کے درمیان حالیہ ایران جنگ پر شدید اختلافات کی وجہ سے کوئی متفقہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ معاملے سے واقف افراد نے بتایا کہ برکس کے رکن ممالک کے نائب وزرائے خارجہ اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے لیے خصوصی نمائندوں کا یہ اجلاس 23 اور 24 اپریل کو نئی دہلی میں منعقد ہوا، جو کہ اگلے ماہ ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجتماع کی تیاریوں کا سلسلہ تھا۔ اس اجلاس کی توجہ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر مرکوز تھی، جسے بھارت، اسرائیل اور ایران پر امریکی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کے تناظر میں اپنا توسیعی پڑوس قرار دیتا ہے۔ اعلیٰ حکام کے برکس اجلاس کے بارے میں ایک شخص نے بتایا کہ یہ اجلاس کوئی متفقہ دستاویز اس لیے تیار نہ کر سکا کیونکہ تنازع کے فریق بننے والے ارکان کے موقف میں شدید لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات تنازع پر اپنے اختلافات ختم نہ کر سکے، جبکہ دونوں ممالک اپنی اپنی سرزمین پر ہونے والے حملوں کی مذمت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان اختلافات نے ایران امریکہ تنازع پر برکس کا مشترکہ بیان جاری کرنے کی کوششوں میں بھی رکاوٹ ڈالی۔ دیگر تمام رکن ممالک کی جانب سے خلیج خلا کو بانٹنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ لوگوں نے مزید کہا کہ گزشتہ ہفتے برکس اجلاس میں مسئلہ فلسطین پر بھارت کا موقف وہی تھا جو 26 جنوری کو بھارت اور عرب لیگ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں اپنایا گیا تھا، جب نئی دہلی نے 2 ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا تھا۔ لوگوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ برکس کے بہت سے رکن ممالک نے اکتوبر 2025 میں شرم الشیخ میں ہونے والی غزہ امن سربراہ کانفرنس اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کی حمایت کی تھی یا اس میں شرکت کی تھی، جو کہ غزہ تنازع ختم کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت یافتہ جامع منصوبہ کی توثیق کرتی ہے، اور کہا کہ یہ گزشتہ سال کے دوران مغربی ایشیا میں نمایاں پیش رفتوں میں سے تھے۔ نائب وزرائے خارجہ اور خصوصی نمائندوں کا یہ اجلاس 24 اپریل کو بھارت کی جانب سے چیئرمین کا بیان جاری کرنے پر ختم ہوا کیونکہ حتمی دستاویز پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ گروپ کے ارکان نے مشرق وسطیٰ تنازع پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بات چیت میں مسئلہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال
صورتحال بشمول انسانی امداد کی فراہمی، انروا کے کردار اور دہشت گردی کے خلاف صفر برداشت یعنی زیرو ٹالرنس کا طریقہ کار شامل تھا۔ اجلاس میں لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس پر حملوں کے ناقابل قبول ہونے پر زور دیا گیا۔ یمن میں سیاسی تصفیہ، عراق میں استحکام اور ترقی، لیبیا میں سیاسی عمل اور سوڈان میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان نے 2027 میں چین کی صدارت میں دوبارہ ملنے پر اتفاق کیا۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں بعض ممالک نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان پر حملوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیا، جبکہ بھارت کی جانب سے اس حوالے سے زبان نرم کرنے کی اور بعض نکات میں تبدیلی کی تجویز دی گئی۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ تھی اس اجلاس کی روح جس پر کوئی متفقہ لاحق عمل نہ سامنے آ سکا۔ پنجاب اسمبلی میں لڑکی کی شادی کی عمر کم سے کم 18 سال مقرر کرنے کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں پنجاب اسمبلی کی طرف۔ یہاں پہ ایک بل منظور کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی لڑکی کی شادی کی عمر کم سے کم 18 سال مقرر بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ اس دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے مابین گرما گرم بحث ہوئی۔ کوئی 18 سال سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے عدالت سے اجازت کا حق ہونا چاہیے، یہ ایک ممبر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ کم عمری کی شادی بچوں کی صحت و تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے، یہ عظما بخاری صاحبہ نے کہا ہے۔ یہ خبر شامل کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی ایسے بلوں کی شدید مخالفت کرتی رہی ہے۔ حمداللہ صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ مجھے غصہ نہ دلائیں، میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں سے شادی کر کے دکھا دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ 18 سال عمر کی پابندی نہ رکھی جائے، بلکہ بلوغت کی شرط ہی رکھی جائے کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اب خاموشی اختیار کی، ان کی طرف سے ایسا ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمران خان کی حکومت ہوتی تو پھر ہم دکھاتے، پھر بتاتے کہ کیسے احتجاج کیا جاتا ہے، کیسے ملک بند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اور اس کے اوپر حکومت ہے جناب شہباز شریف صاحب کی، تو رجیم کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سب کو معلوم ہے کس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی۔ برکس کے اجلاس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ متحدہ عرب امارات اور ایران ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ دونوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی جائے۔ متحدہ عرب امارات پر حملے کس نے کیے؟ ایران کی طرف سے حملے کیے گئے تھے، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ یہ حملے ہم نے ان ممالک پر نہیں کیے بلکہ ان ممالک کے اندر موجود امریکی مفادات پر کیے ہیں۔ ایک تو اجلاس میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور دوسرا مشرق وسطیٰ میں اس جنگ نے دو اور ممالک کو بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ ممالک ہیں پاکستان اور متحدہ عرب امارات۔ نہ جانے متحدہ عرب امارات کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا کہ کہا گیا کہ ہمارے 3 ارب روپے ابھی کے ابھی واپس لوٹائے جائیں۔ وہ پاکستان 2027 تک کے لیے ڈپازٹ کیے گئے تھے، لیکن فوری طور پر کہا کہ ہمیں فوراً لوٹائے جائیں، تو پاکستان نے بندوبست کر لیا۔ زیادہ تر حصہ سعودی عرب کی طرف سے ڈالا گیا کہ انہوں نے 3 ارب ڈالر پاکستان کو دے دیا، اور پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا، فیلڈ مارشل صاحب کو بتایا گیا، وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ان کے پیسے ان کے منہ پر مارے جائیں۔ اس خبر کی کبھی تردید سامنے نہیں آ سکی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ احسان فراموشی کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے ان کا پیسہ اتنے سال کے لیے استعمال کیا اور آخر میں کہہ دیا کہ ان کے منہ پر مارے جائیں۔ جی نیوز میں کہا گیا ہے کہ طاہر اشرفی صاحب کو، علامہ طاہر اشرفی کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جیسے وہ پاکستان پہنچتے ہیں ان کے لیے سینیٹر کی سیٹ کوئی خالی کروا کے ان کو سینیٹ کا الیکشن لڑوایا جائے گا اور وہ سینیٹر بن جائیں گے۔ لندن میں سنا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کا گھیراؤ کیا گیا، ان پر تنقید کی گئی اور ان سے سخت سوالات کیے گئے کہ آپ کس طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے آئین توڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کوئی بنتا نہیں تھا، لیکن طاہر اشرفی نے اس کا ٹھوک بجا کر جواب دیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہاں میں ان کے ساتھ ہوں، میں اس رجیم کے ساتھ ہوں۔ ان لوگوں کی طرف سے جو نادان ہے کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیلڈ مارشل کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا ہاں میں نے ساتھ دیا، اور یہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے سپہ سالار ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں تحریک انصاف کے ساتھ خود نہیں گیا تھا بلکہ عمران خان مجھے لے کے آئے تھے، یہ تو ان کی طرف سے بعد میں کہا گیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے بار بار یہی کہا اور ان کی آواز ان سب سے اونچی تھی، تو یہ لوگ ان کو پسپائی پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا راستہ
راستہ بنا لیا، اپنے لیے بہت بڑی سپیس پیدا کر لی اور اب ان کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے جی نیوز رکھی ہے، جی سے مطلب ہے گپ اور نیوز سے مطلب تو وہی ہے کہ گپ نیوز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی کب تاج پوشی کی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔